کیا ایک قافل آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اب یہ قافلے کی حقیقت کیا ہے کہ جو قافلہ تھا اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مالک ابن زعر، اور ایک دوسری روایت کے اعتبار سے اس کا نام تھا زعرہ، مالک ابن زعرہ۔ اب یہ جو مالک ابن زعران تھا اس نے بہت سال پہلے، تقریباً 50 ایئرس پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، مالک ابن زعران نے۔ اب یہ جو رہنے والا تھا وہ کہاں کا تھا؟ مدین کا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تشریف فرماتے وہ کنواں جو تھا وہ کہاں تھا؟ کنعان میں تھا، اور وہ قافلہ جو جا رہا تھا وہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ مالک ابن زعران اور اس کے ساتھی کا قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ مصر کی طرف۔ اب یہاں پر مالک ابن زعران جو ہے اس نے 50 ایئرس پہلے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ کنعان سے سورج طلوع ہوا، کنعان میں سورج طلوع ہوا اور اس کی آستین میں چھپ گیا، اور اس شخص نے خواب دیکھا کس طرح کا، وہ آستین میں چھپ گیا تو اس نے اسے نکالا۔ جیسے ہی نکالا اس سورج کو تو اس پر موتی، جواہرات، سونے چاندی کی بارشیں ہونے لگی۔ کیا؟ اس نے یہ خواب دیکھا۔ اب اس نے اس دور میں جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہوں گے اس سے اس خواب کا ذکر کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ تو خواب کی تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ کنعان سے جو سورج طلوع ہوا اس کا یہ مراد یہ ہے کہ وہاں سے تجھے غلام ملے گا۔ کیا؟ تجھے غلام ملے گا جس کے ذریعے تجھے بڑا فائدہ ہوگا، اور جب اسے تو بیچے گا تو تجھے جواہرات اور سونے چاندی کی بڑی قیمت ملے گی۔ اس تعبیر کرنے والے نے اس کی تعبیر یہ بتائی۔ تو اب یہ جو ہے شخص وہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب یہ جا رہا تھا مصر، اور راستہ بھٹک گیا اور کنعان کے جنگل کی طرف آ گیا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا تھا اس طرف نکل آیا۔ تو اب جب یہ شخص آیا تو اس نے کیا کہا کہ جاؤ کہیں سے پانی لے آؤ، اپنے غلام سے کہا کہ کہیں سے پانی لے آؤ۔ اور ایک روایت میں یہ جس غلام کو کہا تھا پانی لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اگر وہ تعبیر والا غلام مجھے مل گیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا اور میری بیٹی سے تیری شادی کر دوں گا اور تجھے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اس نے اپنے اس غلام سے کہا تھا۔ اب وہی غلام جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ پانی لینے کے لیے اس کنویں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے اپنا ڈول ڈال دیا، کنویں کے اندر ڈالا، اور جیسے اس نے ڈالا تو کیا دیکھا؟ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، بولا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، خوبصورت حسین و جمیل تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام 11 سال کے تھے، ایک روایت کے اعتبار سے 13 سال کے تھے۔ اب اتنا حسین و جمیل ہو، اتنا خوبصورت ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا تہائی حسن دیا تھا، تو ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا حسین و جمیل جب لڑکا دیکھا، غلام دیکھا اس کنویں کے اندر، تو وہ قال یا بشرا، بولا کیسی خوشی کی بات ہے۔ یا بشرا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خوشخبری ملے، عربی میں یا بشرا کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں واہ واہ کیا ہو گیا، ارے کیا ہی اچھی بات ہمیں مل گئی، کیا ہی اچھی خوشخبری ہے، اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو عربی میں کہتے ہیں قال یا بشرا، بولا کیسی خوشی کی بات ہے، ہذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا۔ ان لوگوں نے کیا ہے، قافلے والوں نے ایک قیمتی چیز بنا کر سمجھ کر اسے چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ فرماتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو چھپا لیا مگر اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اور آگے کیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپیوں پر بیچ ڈالا۔ اب یہ کیسے بیچ ڈالا؟ وہ تو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تھے،
تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ روزانہ صبح اٹھ کر آیا کرتے اور کنویں کے ارد گرد رہا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یوسف کو نکالے اور ایڈریس پوچھے کہ تو کہاں کا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس بھیج دے. اس لیے وہ کیا کرتے، کنویں کے ارد گرد کھیلا کرتے اور تفریح کیا کرتے. ایک دن کیا دیکھا کہ کنویں کے پاس قافلے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور کہا کہ آپ نے جس غلام کو نکالا ہے، جس لڑکے کو نکالا، وہ تو ہمارا غلام ہے. کیا؟ وہ تو ہمارا غلام ہے. تو اس مالک ابن زعران نے ایک روایت کے اعتبار سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا واقعی میں تو غلام ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ غلام ہوں، اگر یہ کہتے تو جھوٹ ہو جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دی یہ میرے ساتھی ہے. کیا ساتھی؟ دوست کو بھی کہتے ہیں، بھائی کو بھی ساتھی بولتے ہیں. تو آپ نے یہ جملہ استعمال فرمایا کہ میرے ساتھی ہے. تو اب ان کو بتانا تھا انہیں کہ بس ایک بات یہ تھی کہ بس ایک دوسرے کو یہ لوگ جانتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مالک ابن زوران سے کہا یہ غلام جو ہے وہ بھگوڑا ہے، اس کے اندر کچھ عیوب ہے، بھاگ جاتا ہے، کام صحیح سے نہیں کرتا. ایک عیب یہ ہے کہ یہ چور ہے معاذ اللہ، اور ایک یہ عیب یہ ہے کہ خواب دیکھتا ہے اور جھوٹے خواب بیان کرتا ہے. یہ تین برائیاں حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا ہے ان لوگوں نے بیان کی، حالانکہ ان کے اندر یہ باتیں نہیں تھی حضرت، مگر جھوٹے الزامات لگائے. اب یہ بات یہ تھی کہ ان کو کم قیمت میں تاکہ وہ نہ لے جائے، یہ بھی بات ان کی تھی. تو جب مالک ابن زعران نے سنا تو کہا کہ چلو ان عیبوں، اس کے اندر یہ عیوب ہے مجھے منظور ہے. کیا؟ مجھے یہ تمام عیوب کے اعتبار سے سمجھو کہ یہ غلام جو ہے مجھے منظور ہے. آپ اس کا کتنا لو گے؟ کیا آپ کتنے میں اسے بیچو گے؟ اب وہ لوگ پھنس گئے بات کہہ کر کہ ہم نے تو سمجھا کہ نہیں لے گا یہ وہی بیان. تو وہ لوگ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہا کہ ہم اسے 20 درہم میں، یعنی گنتی کے درہموں میں ہم اسے بیچیں گے. کیا؟ گنتی کے درہم میں اسے بیچیں گے. تو کہا اچھا. تو اس نے کہا مالک ابن زعران نے، 20 درہم روایت ہے یا لکھا؟ نہیں یہاں ہے، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپے پر بیچا. اب ایک اعتبار سے یہ ہے سمجھو کہ 20 ہے، ایک میں ہے 40 ہے. اب اس روایت میں اس دور میں کیا تھا کہ اگر 40 کے اندر ہے تو اسے کیا گین کر دیے جاتے، اگر 40 کے اندر ہے اسے گین کر دیے جاتے. اور کیا ہوتا تھا اگر اس سے اوپر ہے تو اسے تولا جاتا، اس سے اوپر اگر پیسے کسی کو دینا ہے، پے کرنا ہے آپ کو، تو اس کو کیا ہے تولا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ان کے پاس ترازو نہیں، یہاں پہ کوئی تولنے کی وہ نہیں ہے. اس اعتبار سے قرآن نے کہا کہ انہوں نے کچھ کھوٹے داموں میں بیچ دیا، کچھ گنتی کے درہم میں بیچ دیا. سمجھے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپیوں پر بیچ ڈالا، گینے جا سکے. 20 درہم گینے جائے، 25 ہے، 30 وہ گینے جا سکتے ہیں، اتنے داموں میں کیا ہے بیچ دیا. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی. اب جب انہوں نے کہا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، اس نے بیچ دیا، انہوں نے لے بھی لیا مالک ابن زعران نے. اب یہ جو ہے بیچنے والے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. انہیں کچھ رغبت نہ تھی، حالانکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت نہیں جانی کہ جس یوسف کو ہم گنتی کے روپیوں میں، گنتی کے درہم میں بیچ رہے ہیں، اس کی بڑی قیمت ہو سکتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے کچھ باتوں کو کچھ لوگوں سے چھپایا. کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی باتوں کو ظاہر بھی کرتا ہے اور چھپاتا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کو مخلوق سے چھپایا اور حضور سے ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوئے؟ معراج کی رات کو زیارت کی ظاہر ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا حبیب بنا لیا. اور آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو، حقیقت محمدیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابو بکر پر ظاہر فرمایا اور دوسروں سے چھپایا. یہ اسی لیے تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ بہت خوبصورت ہیں.
کیا آپ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تو نے سچ کہا، یا ابو بکر تو نے سچ کہا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ابو جہل گزرا اور کیا کہا حضور کو دیکھ کر کہ اے محمد بن عبداللہ، تم سے برا اور تم سے بد صورت میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کیا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا یہ ابو جہل تو نے سچ کہا، کیا وہاں صدیق سے بھی کہا کہ تو نے سچ کہا، ابو جہل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو نے سچ کہا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور نے میری بات پر جب میں نے تعریف کی، حضور نے کہا تو نے سچ کہا، ابو جہل نے برائی کی تو اب اس کی بات پر بھی سچ کہا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض گزار یا رسول معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر میں آئینہ ہوں، یا میں آئینہ ہوں، ارے جو مجھے دیکھتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے۔ یا ابو بکر تیرے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف تھا اور تو رب کی عبادت کرتا ہے، تو رب کی معرفت رکھتا ہے، تو تو نے اس حقیقت کے ذریعے تو نے مجھے پہچان لیا، اس لیے تجھے جو دکھا وہ رب کی وحدانیت یعنی رب کی قدرت جو ہے وہ مجھے اندر دیکھی، رب کا کرشمہ دیکھا، رب کا معجزہ دیکھا، رب کی قدرت دیکھی۔ اس وجہ سے تو نے جب دیکھا تو تجھے حق دکھا اور تو نے کہا اے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ اور ابو جہل کے اندر برائیاں تھی، وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، وہ رب کا انکار کرتا ہے، وہ کفر و شرک کرتا ہے، اس کے اندر جو غلاظت تھی اس کی وجہ سے جب اس نے دیکھا تو اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے خود کو دیکھا۔ کیا اس وجہ سے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا، حقیقت میں بدصورت میں نہیں ہوں، وہ خود ابو جہل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر پر ظاہر فرما دی اور ابو جہل کے لیے چھپا دی، اور وہ گمراہ اور بدترین ہو کر کفر کی حالت میں مرا۔ اور یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت کو، ان کے حسن کو ان کے بھائیوں سے چھپایا، اور زلیخا کو کیا ہے اس زلیخا پر ظاہر فرمایا، تو زلیخا حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی۔ اب حسن کیا ہے ایک ہی ہے، مگر دیکھنے والے نظریں الگ الگ ہیں۔ زلیخا بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کی قیمت کچھ درہم لگا رہے ہیں، اور زلیخا کہہ رہے ہیں کہ جتنی قیمت ہو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آگے آپ سنیں گے تو یہاں کیا ہوا، شراؤ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین، ان لوگوں نے بیچ ڈالا۔ جب بیچ ڈالا تو اب کیا ہوا کہ جب ان کے بھائیوں نے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی بھاگ جانے والا ہے، بگوڑا ہے، تو مالک ابن زہرا نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیوں میں جکڑ لیا۔ جب جکڑ لیا تو تھوڑی دیر ہوئی تو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھوڑی دور چلے گئے، وہ دیکھتے رہے کہ یوسف کی کیا حالت ہے۔ اب آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے نکالا، قافلے والوں نے، تو جب کنویں سے نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کمزور پڑ گئے تھے۔ کیا ان کا بدن کچھ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھائے تھے تو کمزور ہو گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پوچھا کہ تم اس کنویں کے اندر کیسے 3 دن تک زندہ رہے، وہاں تمہیں کھانا کچھ نہیں ملا، تم کیسے زندہ رہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات ایسی ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے۔ کیا وہ ذات ایسی ہے کہ جو شفا بھی دیتی ہے اور بیماری بھی دیتی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو مصیبت بھی دیتی ہے اور نجات بھی دیتی ہے۔ اور ایک کلمہ ہے، میں اس کا